بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراۃ الراشدہ الجزء الثالث کی آج کی کلاس میں ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ رسول المسلمین عند قائد قواد الفرسی۔ رسول مانے یہاں پر پیغامبر، قاصد، المسلمین مضاف الیہ ہے، مسلمانوں کا قاصد، عند مانے پاس، قائد مانے لیڈر، قواد قائد کی ہی جمع ہے، یعنی لیڈروں کا لیڈر، تو جنرل ہم کہہ سکتے ہیں اور کمانڈر کہہ سکتے ہیں۔ الفرس یعنی امت فارس، فارس قوم کو، فارسیوں کو فرس کہتے ہیں، کہ مسلمانوں کا قاصد فارسیوں کے، ایرانیوں کے چیف کمانڈر کے پاس، قواد قائد و قواد چیف کمانڈر۔ ارسل سعد قبل القادسة ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم۔ ارسلہ کا فاعل سعد ہے، سعد نے بھیجا، قبل القادسة جنگ قادسیہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہوئی ہے، ایرانیوں اور مسلمانوں کے بیچ، عرب کے بیچ، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے۔ تو جنگ قادسیہ سے پہلے سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا ربعی بن عامر، حضرت ربعی بن عامر کو، رسولاً پیغمبر بنا کر اور قاصد بنا کر، الی رستم، رستم کے پاس، رستم جو کہ ان کا قائد و قوات تھا، فارسیوں کا، ایرانیوں کا کمانڈر اور سردار تھا۔ قائد الجیوشی جو فوجوں کا قائد اور کمانڈر تھا، الفارسیتی ایرانی فوجوں کا، وہ امیرہم اور ان کا امیر تھا۔ فدخل علیہ، دخل کا فاعل ربعی بن عامر، علیہ علی رستم، حضرت ربعی بن عامر رستم کے پاس اور رستم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وقد زینوا مجلسہ، تو ان ایرانیوں نے، زینوا کا فاعل ہم یعنی اہل فارس، ان اہل فارس نے مزین کر لیا تھا، اس حال میں داخل ہوئے کہ ان اہل فارس نے زیب و زینت بخش دی تھی، مجلسہ یعنی مجلسہ رستم، رستم کی مجلس کو خوب سجا دیا تھا، بالنمارق المزہبۃ، نمارق کہتے ہیں قالین کو، چھوٹی قالین، المزہبہ مانے سونے کی، سنہری چھوٹی قالینوں سے بھی کے ذریعے، چھوٹی سنہری قالینوں کے ذریعے، وزرابی الحریری، اور ریشمی قالینوں کے ذریعے، زرابی مانے بھی قالین، نمارق مانے بھی قالین، کی ریشمی قالین کے ذریعے سے، ریشم کی بنی قالینوں کے ذریعے سے اور سنہرے چھوٹے چھوٹے قالین کے ذریعے سے انہوں نے اس کی مجلس کو، رستم کی مجلس کو مزین کیا ہوا تھا۔ وَأَظْهَرَ الْيَاقُوتَ وَاللَّآلِيَ الثَّمِينَةَ، اور اس نے ظاہر کیا یاقوت قیمتی پتھر، یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے، وَاللَّآلِيَ الثَّمِينَةَ، اور ثمینہ قیمتی موتیوں کا اس نے مظاہرہ کیا، اظہار کیا، یعنی ان کو بھی ظاہر کیا۔ وَالزِّینَةَ الْعَظِیمَةَ، اور بڑی ہی عظیم الشان اور بہت بڑی زیب و زینت کا اور سجاوٹ کا انہوں نے اظہار کیا، اس نے اظہار کیا رستم نے۔ وَعَلَيْهِ تَاجُهُ، اور اس کے اوپر، رستم کے اوپر ایک تاج تھا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ چیزیں، وغیر ذالک اس کے علاوہ چیزیں، من الامتعۃ الثمینۃ، من مانے سے متاع جمع امتعہ، الثمینہ صفت قیمتی چیزوں میں سے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اس کے اوپر تھیں، ہار اور تمہارے کنگن وغیرہ۔ وقد جلس علی سریر من ذہب، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، قد جلس وہ بیٹھا ہوا تھا ایک چارپائی پر، تخت پر، جو من ذہب
کا سونے کا بنا ہوا تھا۔ وَدَخَلَ رِبْعِيٌّ بِثِيَابٍ صَفِيقَةٍ، دخلا کا فاعل حضرت ربعی، حضرت ربعی بن عامر داخل ہوئے بثیاب صفیقۃ، معمولی کپڑوں میں، یعنی صفیقہ کہتے ہیں معمولی جو کپڑے نارملی جو آدمی پہنتا ہے اس میں ہی وہ داخل ہوئے۔ وَسَيْفٌ وَتُرْسٌ وَفَرَسٌ قَصِيرَةٌ، اور حال یہ تھا کہ ایک تلوار تھی، وَتُرْسٌ، اور ایک جو کمان ہوتا ہے تیر رکھنے کا، وہ ترس وہ تھی، یعنی تیر کمان تھا۔ فرس قصیرۃ، اور ایک چھوٹا سا گھوڑا تھا۔ ولم یزل راکبوہا، اور ربعی بن عامر مسلسل اس پر سوار رہے، یعنی اس چھوٹے سے گھوڑے پر سوار رہے، حتی داسا بہا علی طرف البساط، یہاں تک کہ انہوں نے روندا، داسا مانے روندنا، بہا یعنی اس چھوٹے سے گھوڑے کے ذریعے، علی طرف البساط قالین کے ایک کنارے کو، یعنی قالین پر بیٹھے بیٹھے اس گھوڑے تک جا پہنچے، اس گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے قالین کے ایک کنارے تک جا پہنچے، یعنی اس کی حقارت اور اس سے کوئی تاثر اپنے دل میں نہیں لیا۔ ثم نزل، پھر وہ اس سے اترے، گھوڑے سے اترے، وربطها ببعض تلك الوسائد، اور انہوں نے اس کو گھوڑے کو باندھ دیا ان تکیوں میں سے ایک تکیے میں، یعنی جو بڑے بڑے تکیے رکھے تھے، مسندیں رکھی تھیں، اس سے ہی اس کو گھوڑے کو باندھ دیا۔ وَأَقْبَلَ، اور وہ متوجہ ہوئے، وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ، حضرت ربعی بن عامر کے اوپر ہتھیار تھے، ان کے اپنے ہتھیار تھے، وَدِرْعُهُ، اور ان کی زرہ تھی، یعنی جو ہتھیار اور جو زرہ وہ پہنے ہوئے تھے وہ ویسے ہی پہنے رہے۔ وَمِغْفَرُهُ عَلَى رَأْسِهِ، اور ان کی سر کی ٹوپی جو جنگ کے میدان میں پہنی جاتی ہے لوہے کی، وہ بھی ان کے سر پر تھی۔ فَقَالُوا لَهُ، تو درباریوں نے، رستم کے دربانیوں نے کہا ان سے، ربعی بن عامر سے، لہو میں وہ کی ضمیر ربعی بن عامر، ضع سلاحک، کہ آپ اپنے ہتھیار اٹھا دیجئے، رکھ دیجئے۔ فقال، حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا، انی، بے شک میں، لم آتکم تمہارے پاس نہیں آیا، وانما جئتکم، میں تو تمہارے پاس آیا ہوں، حین دعوتمونی، اس وقت جس وقت تم سب نے مجھے بلایا ہے۔ فَإِن تَرَكْتُمُونِی، تو اگر تم سب مجھے چھوڑ دو گے، ہَكَذَا، اسی طرح، اسی حالت میں، تو میں تم سے بات کروں گا، تمہارے پاس آؤں گا۔ وَإِلَّا رَجَعْتُ، اور ورنہ میں یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ فقال رستم، تو رستم نے کہا، اِذَنُوا لَهُ، کہ ان کو آنے کی اجازت دے دو۔ فَأَقْبَلَ، تو وہ رستم کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑھے، يَتَوَكَّأُ عَلَى رُمْحِهِ، کہ وہ سہارا دے رہے تھے، اور اپنے فوق النمارق، اپنے نیزے کو ٹکا رہے تھے ان قالینوں کے اوپر، یعنی ان قالینوں میں اس نیزے کی نوک کو گاڑ لگاتے ہوئے اور گھونپتے ہوئے آ رہے تھے۔ فَخَرَقَ عَامَّتَهَا، تو انہوں نے پھاڑ دیے ان قالینوں کی ایک بڑی تعداد کو، اور عام قالینوں کو انہوں نے پھاڑ دیا۔ تو یہ آج کی ہماری عبارتیں تھی، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آگے کی عبارتیں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔